الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى في شأن رسوله الكريم إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 78 تک ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالی تھی۔ اب اس کے بعد کی آیتوں پر ہم انشاءاللہ ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا، اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 79 میں ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 79، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت کا علم عطا کرے اور پھر وہ لوگوں کو اور نبوت سے نوازے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، میری عبادت کرنے والے ہو جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور وبما کنتم تدرسون، تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کا رد فرمایا، جو اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ یہودیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بعضوں نے کہا کہ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کا رد فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرما رہا ہے کہ جب میں کسی کو نبوت اور رسالت سے نواز کر جب کسی کو بھیجتا ہوں تو وہ کتاب اور حکمت اور علم و نبوت اسے عطا ہو جانے کے بعد کوئی بھی نبی امت سے یہ نہیں کہتا کہ تم میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑو، میری پوجا کرو، مجھے اپنا معبود بنا لو، یا کسی فرشتے کو اپنا معبود بنا لو، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرو، ایسا کوئی نبی نہیں کہتا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ کہ وہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے رد میں فرمایا کہ جو ہے میں جب کسی کو نبوت سے سرفراز کرتا ہوں تو کوئی بھی بندہ جب نبی بن کے آتا ہے تو کتاب اور حکمت اور اس سے نبوت اور رسالت دی جاتی ہے، تو وہ بجائے تبلیغ کرنے کے یہ نہیں کرتا کہ جو ہے لوگوں میں کہ میں معبود ہوں، میری عبادت کرو، میں خدا کا بیٹا ہوں، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ یہ تمہارا لگایا ہوا جھوٹا الزام ہے۔ یہ کن کے رد میں کہہ رہا ہے خدا؟ یہ اہل کتاب کے، یہود و نصارہ کے رد میں کہہ رہا ہے خدا۔ ما کان لبشرن، کوئی بشر سے مراد یہاں پہ نبی مراد ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اسے کتاب دی جائے، والحکم، اور اسے حکم دیا جائے۔ حکم سے مراد احکامات، فقہی مسئلہ مسائل، یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے۔ والحکم والنبوہ، اور اسے نبوت دی جائے۔
ثم یقول للناس، پھر اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے یہ کہے کہ بلکہ وہ یہ کہتا ہے ولیکن کونوا ربانیین، ثم یقول للناس کونوا عباد اللہ، تم اللہ کے بندے ہو جاؤ، یعنی میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، جی میری عبادت کرو، ایسا کوئی نہیں کہتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے، فرمایا ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم ربانیین ہو جاؤ۔ اب ربانی کہتے ہیں اللہ والے کو، اب اس کی یہ لفظ ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں وضاحت کروں گا۔ ربانی دراصل میں جو ہے اللہ والے کو، ایسا شخص جسے جو ہے قرآن و سنت کا، کتاب و حکمت کا علم دیا جائے اور وہ اس پر اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، اسے عالم ربانی کہتے ہیں۔ اسی جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت حنفیہ نے فرمایا کہ جو ہے ہم سے جو ہے ایک عالم ربانی فوت ہو گئے، تو بلکہ نبی تو یہ کہتا ہے کہ تم عالم ربانی ہو جاؤ، یعنی ربانیین اللہ والے ہو جاؤ۔ نبی کی تعلیم تو یہ ہوتی ہے، نہ کہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کے معبود ہو جاؤ، نبی کو جو ہے کہ عبادت کرنے والے ہو جاؤ، نہیں نبی کو خدا کا بیٹا کہنے والے ہو جاؤ، نہیں، تمہارے پاس کتاب و حکمت کا علم ہے تو اسے حاصل کر کے تمہیں کیا ہونا چاہیے، تم کو جو کتاب و سنت سے جو علم ملا ہے اس کے مطابق تم عمل کر کے تم ربانی ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ اللہ کو سن کر، اللہ کی باتوں کو سن کر اس پہ عمل کرنے والا اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اطاعت کر کے بندہ اللہ والا ہو سکتا ہے، اور نبی کی تعلیم یہی ہوتی ہے، وہ بندوں سے اللہ والا ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کا بیٹا بننے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو تمہارا جو الزام ہے نبیوں پر کہ تم کہہ رہے ہو حضرت عزیر خدا کے بیٹے، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یہ تمہارا الزام ہے۔ تم نے خدا کو بھی نہیں بخشا، نبیوں کو بھی نہیں بخشا، بلکہ نبی پر بھی تم نے الزام لگا دیا۔ نبی کی تو یہ شان ہی نہیں کہ وہ نبی لوگوں میں اس طرح بیان کرے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ ولیکن کونوا ربانیین میں تھوڑی سی میں اور وضاحت یہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ نبی کی تعلیم کا جو مقصود ہوتا ہے اس کو ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ربانی ہو جاؤ۔ نبی تو یہ کہتا ہے کہ ربانیین ہو جاؤ۔ اب یہی تعلیم کو جو ہے، کیونکہ نبی کا عین جو مقصد ہوتا ہے، جو اس کا ایجنڈا ہوتا ہے امت میں بھیجے جانے کا، قوم میں تبلیغ و رسالت کا، نبوت کی تعلیم کا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید و رسالت کا عین جو مقصد، بیس جو مقصد ہوتا ہے، جو اس کا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ اللہ والے ہو جانے کا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت، اپنی معرفت کے لیے میں نے اس سے پیدا کیا ہے۔ تو ہر بندے کا مطلوب اور اس کا مقصود تو اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ تو جو بندے کا مقصود اور مطلوب اللہ نہ ہو، غیر اللہ ہو، تو پھر وہ بندہ حقیقی معنی میں مومن نہیں ہے۔ مومن وہ بندہ ہے جس کا مطلوب، جس کا مقصود، جس کا محبوب، جس کا جو ہے ٹارگٹ خدا کی ذات ہو۔ تو اللہ کا نبی بھی اصل جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا ہے اسی بات کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے۔ تو لوگوں تم ربانی ہو جاؤ۔ اب ربانیین ہونے کے لیے، کامل ربانی اسے کہتے ہیں، اسے سب سے پہلے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے، کتاب و حکمت کا علم حاصل ہو، پھر جتنی اس کی علمی صلاحیت ہے وہ اپنے علمی صلاحیت کے مطابق عمل بھی کرے۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے، ظاہری و باطنی، جب اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے، تو علم کے مطابق جب عمل پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو کہتے ہیں ربانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی تو یہ کہتا ہے ربانیین ہو جاؤ۔ اس لیے آپ کسی نبی کی تعلیمات میں سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی نبی اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو جو ہے کیا کہتے ہیں، دنیا کمانے کی طرف ترغیب دیتا ہو، خود بھی دنیا کمانے میں لگا ہوا ہو اور قوم کو بھی دنیا کمانے کی طرف ترغیب دیتا ہو۔ کسی نبی کی تعلیم ہی نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ جو ہے صحابہ کو اپنے کہہ رہے ہو کہ جب دنیا کمانے میں لگ جاؤ، تمہارا دنیا بھی جو ہے امپورٹنٹ ہے، تھوڑی بہت دنیا بھی کمانا ضروری، لہٰذا دنیا میں ہی رہو۔ حالانکہ کمانا ان کے لیے جائز ہے، حلال طریقے سے انہیں کمانے کی تعلیم بھی دی گئی ہے، انہیں طریقہ بھی بتایا گیا ہے، تجارت کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، مگر جو ایجنڈا ہے، جو مقصد ہے، جو حاصل ہے، وہ دنیا کمانا نہیں ہے۔ نبی تو اس کا محض ایک ہی مقصد ہوتا ہے، تو وہ لوگوں سے یہ تعلیم اور تربیت کرتا ہے کہ تم ربانی ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ محض امت میں نبی کو بھیجے جانے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے دونوں کے لیے کیا کہتے ہیں، اس میں جو ہے تعلیم ہے۔ اب جو علماء ربانیین ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ علماء میں جو ہے انہی کی وجہ سے قوم میں فساد، قوم میں بگاڑ، اور انہی کی وجہ سے قوم میں اصلاح ہوتی ہے۔ قوم میں فساد بھی انہی کی وجہ سے ہوتا ہے، قوم میں اصلاح بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے علماء میں دو طرح کے علماء ہوتے ہیں، ایک علماء سو،
دوسرے علماء ربانیین، علماء سو جو گمراہ علماء ہوتے ہیں، گناہگار بدکار علماء ہوتے ہیں، جو قوم کو گمراہ کرتے ہیں، بدعتیں پھیلاتے ہیں، خرافات پھیلاتے ہیں، عوام کو جو ہے مشتبہات میں مبتلا کرتے ہیں، فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں، لوگوں میں تفرقے ڈالتے ہیں، تو یہ سارے علماء، یہ سارے لوگ علماء سو کہلاتے ہیں۔ مگر نبی کا جو مقصود ہے وہ عوام میں یہ ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ علماء عالم ربانی بن جاؤ تم۔ ربانیین کیسے ہوتے ہیں؟ وہ علم بھی حاصل کرتے ہیں، وہ قوم میں فساد کا سبب نہیں، وہ قوم میں اصلاح کا سبب بنتے ہیں، وہ قوم میں جھگڑے کا سبب نہیں، لوگوں میں محبتوں کو فروغ دیتے ہیں، وہ امن و شانتی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہی بندہ عالم ربانی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے صوفیاء کرام، یہ صوفیاء کرام کی جتنے بھی ذوات قدسیہ ہے، ان صوفیاء میں کوئی بھی صوفی جو ہے جاہل صوفی نہیں تھا۔ پہلے تو جتنے بھی صوفیاء دیکھتے ہیں آپ، ان میں جاہل کوئی نہیں تھا۔ اور دوسری بات، صوفیاء کرام کو یہ بھی دیکھتے ہیں آپ، ان کے دربار میں میں، میرا، تو، تیرا، یہ الگ وہ الگ، کافر نہیں بیٹھے گا، انہیں نہیں بیٹھے گا، وہ نہیں بیٹھے گا، یہ فرق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ان کی وہ ایک مطلب جو ہے وہ کتاب و سنت کا علم رکھ کر بھی اپنے اندر جو ہے معرفت الہی میں ایسے وہ مستغرق ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آنے والوں کو سب کو نوازتے ہیں۔ اور فتوے بازیوں سے کام لینا، جی یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ فتوے بازیوں سے وہ کام نہیں لیتے۔ وہ امن و شانتی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے والا امن میں ہوتا ہے، اور ان کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے وہ فیض پاتا ہے۔ وہ جو ہے ان کے پاس جو بھی آتا ہے علم بھی حاصل کرتا ہے، روحانیت بھی حاصل کرتا ہے، قرآن و حدیث کا علم بھی حاصل کرتا ہے، اور ان کے پاس دنیا بھی کم ملتی ہے، ان کے پاس دین بھی ملتا ہے، ان کے پاس امن اور چین بھی ملتا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ صاحب حال لوگ ہیں۔ حقیقی معنی میں جو ہے صاحب حال صوفی بزرگ لوگ یہی لوگ ہیں، صاحب حال لوگ۔ اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ، یہ شعار رہا ہے، عالم ہو جانے کے بعد بھی ہم طریقت کی تعلیم کے لیے پھر کسی راہ حق میں آ جاؤ اور کسی پیر کامل، شیخ کامل کے آگے ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت ہو جاؤ اور مرید ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر جو قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ جو عمل کا جو رنگ چڑھنا ہے، تمہاری روحانی اور باطنی حال جو بدلنا ہے، وہ یہی طریقت کی تعلیم سے ہوتا ہے، نفس کے تزکیے سے ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کے ملاپ جہاں پر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ربانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی تو تعلیم دیتا ہے ربانیین میں سے ہو جاؤ، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بڑے بڑے ائمہ و مجتہدین کو دیکھیں گے، یہ ایسی ہستیاں ہیں دن میں جو ہے قرآن و سنت کی تعلیم میں مصروف رہتے، پھر رات میں دیکھیں تو پھر یاد الہی میں مستغرق، اللہ کی ذات میں فنا رہتے، ذکر میں مصروف رہتے، اور پھر سب سے زیادہ مخلوق میں بدترین گناہگار بدکار خود کو سمجھتے، مخلوق کے ساتھ بھی اتنا نرم مزاج، نہ اللہ کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی، نہ خدا کے مخلوق کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی۔ پھر حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے بدترین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی آتا اور ان کی تعریف کرتا، آپ امام اعظم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو جواب میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیسے آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کی سمجھ کے مطابق ریئل میں مجھے خدا ویسے بنا دے۔ واہ، اللہ آپ کی پسند، آپ کے گمان کے مطابق جیسے آپ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کے گمان کے مطابق بنا دے جبکہ میں ایسا ہوں نہیں۔ یہ ہے عالم ربانی۔ ایسی ہستیوں کو بولتے ہیں یہ علماء ربانیین۔ تو نبی تو جو ہے علماء ربانیین بن جاؤ کہتا ہے، کونو ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ۔ اس لیے صوفیاء اکرام کیسے ہوتے ہیں؟ وہ عالم ربانی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ صوفیاء اکرام کو دیکھیں آپ، غریب نواز آئے، کتنے حدیثیں انہوں نے پڑھائی ہیں، کتنی تعلیم دی ہے انہیں، بتائیے۔ ان کا وجود ہی، ان کے ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، اس میں اتنی اثر، اتنی تاثیر ہوتی۔ آپ کا وجود، کچھ کہنا، نصیحت فرمانا، کرامتیں ہوں، کچھ باتیں بولنا، علماء جو ہے گھنٹوں گھنٹوں تبلیغ کر بھی اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اتنے لوگوں کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب دلی سے لے کر جو ہے اجمیر شریف تک پہنچے، راستے میں پہنچے تک آپ نے جو ہے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ اتنے سارے لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ کون سی تعلیم ہوئی؟ حالانکہ غریب نواز جو ہے وہ محدث بھی ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ نے باضابطہ جا کر علم حدیث حاصل کیا۔ مدینہ منورہ میں پہلے تو غوث اعظم کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا، 6 ماہ تک پیرانی پیر کے ساتھ ایک حجرے میں صرف غریب نواز ہوتے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے۔ بغداد میں آپ نے علم حاصل کیا، اس میں علماء محدثین بھی ہے، مجتہدین بھی ہے، مفسرین بھی ہے۔ پھر پرسنلی سپریٹ آپ نے غوث اعظم کے پاس بیٹھ کر علم تلمذ حاصل کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی گئے تو وہاں پر بھی جو ہے درس حدیث دیا کرتے تھے۔ 50 سال کی عمر ہو گئی، جس میں جو ہے 10
سال پڑھنے میں لگ گئے، 20 سال پڑھنے میں لگ گئے، پھر 20 سال ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں میں درس و تدریس میں لگ گئے، آج 50 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد علم دین کچھ ہمیں سمجھ آنے لگا ہے، فرما رہے یہ ہوتے ہیں ہستیاں۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے، اتنا علم کا سمندر اپنے اندر رکھنے کے باوجود ان کی وجود میں وہ تاثیر ہے، ہم گھنٹوں وہ روایتیں بیان کر کے لوگوں کو مسلمان نہیں کر سکتے، ان کا وجود جب راہوں سے گزرتا ہے، ان کے اخلاق کو، ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ ہزاروں لوگ مسلمان ہو جا رہے ہیں، وہ اثر ان کے اندر ہے۔ یہ ہے عالم ربانی، یہ ہے صوفی ربانی۔ یہی وجہ سے ان کے پاس فتوے نہیں ہوتے، یہ انہیں کافر ہو گیا، انہیں ایسا کرا وہ کافر ہو گیا، انہیں یہ بولا منافق ہو گیا، یہ فتوے سارے مولوی لگاتے ہیں۔ صوفیہ کے پاس فتوے نہیں ہوتے، وہ تو سب کو برداشت کرتے ہیں۔ صوفی کا مطلب ہی برداشت کرنے والا، سب کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ والا تو سب کو برداشت، اس کے پاس کافر بھی آ جائے برداشت کر، کیونکہ خدا خود برداشت کر رہا ہے اس کو، تو پھر میں کیوں نہ برداشت کروں؟ خدا خود اسے کفر کرتا دیکھ کر اسے برداشت کر رہا ہے، یہ بھی کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مخلوق خدا کا کنبہ ہے، خدا کا خاندان ہے ساری مخلوق، اس میں مسلمان بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے، تو خدا خود انہیں دیکھ کر کفر کے ساتھ اجازت دے رہا ہے، حالانکہ نہ پسند نہیں ہے خدا کو کفر، مگر پھر بھی وہ خاموش بیٹھا ہے، صبر کر رہا ہے اور اجازت دیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے کفر پہ نظر ڈالے بغیر اس کو تعلق باللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے یہ کہ خدا کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک جنازہ جب جا رہا تو حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ نے بولا یا رسول اللہ وہ یہودی کا جنازہ ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اس کے لیے کیا رسپیکٹ ہے؟ تو حضور نے کہا الیس بنفس، کیا وہ انسانی جان نہیں ہے؟ کافر ہی صحیح کیوں نہ ہو، وہ انسانی جان تو ہے، تو انسانی جان کی رسپیکٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، تو کافروں کو بھی برداشت کیا حضور نے۔ کافر کے بڑے اشراف جب ان کے بڑے لوگ آتے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے حضور ان کے اکرام میں، حالانکہ ان کی تعظیم کرنا مقصود نہیں ہے وہاں پر، یہاں پر جب بڑے لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے نظر آتے تو ان کی ماننے والوں میں آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر اخلاق کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی محبت سے رہنے والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ان کے اندر۔ یہ پیغام ہوتا ہے، اس لیے ان کو محبت دے رہے ہیں، ان کو شفقت دے رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، تو یہ صوفی کا مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ جو صوفی اللہ والا ہوتا ہے، عالم ربانی ہوتا ہے نا، وہ جو ہے پہلے تو سب سے اندر وہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ والا ہونا ہوتا ہے، خود بھی اللہ والا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ والا بناتا ہے، اور دنیا کی طرف لے جانے کی بات کرتا ہے، دنیا دنیا کرتا ہے تو پھر وہ خدا والا نہیں۔ تو نبی کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں فرما دیا، نبی تو جو ہے لوگوں میں یہ بولتا ہے کہ تم عالم ربانی ہو جاؤ، کونو ربانیین، خدا والے ہو جاؤ بھائی۔ کیوں؟ پھر اس کے بعد ریزن بیان کیا اس کا، اس لیے ہو جاؤ کہ جو ہے تم کو جو ہے بما کنتم تعلمون الکتاب، تمہیں کتاب کا علم دیا گیا ہے، جی وبما کنتم تدرسون، تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو لوگوں کو، تم پڑھنے پڑھانے کے باوجود، سننے سنانے کے باوجود تمہارا حال تو یہ ہونا چاہیے تم خدا والے ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے عالم دین کا شعار، یہ نبی کہہ رہا ہے امت سے خطاب کر کے، اور اس کے سائڈ سے خدا بول رہا ہے کہ نبی کا پیغام تو یہ ہوتا ہے۔ پھر اب آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، یہ آیت نمبر 79 ہے، 79 وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ، یہاں پہ کیا بولا تھا اس سے پہلے کہ وہ نبی کو نہیں کہتا، وہ بندوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے بندوں کی عبادت کرو نبی کو، اب یہاں پہ کہہ کر وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ فرشتوں کو اپنا رب بنا لو، والنبیین اربابا، اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کی تعلیم دے گا؟ کیا وہ تمہیں مسلمان، یعنی کہ نبی آیا ہے کفر کی شرک کی جڑ کاٹ کر لوگوں کو توحید پرست بنانے کے لیے، موحد بنانے کے لیے، خدا پرست بنانے کے لیے، خدا والا بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو جب نبی آتا ہے ان کو معبودان باطل سے جان چھڑا کر ان کی معبود حق کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس سے آگاہ کر کے اللہ کو سجدہ، اللہ کی عبادت کی تلقین دیتا ہے، اتنا سب کر کے پھر آخر میں وہ یوں کیوں بولے گا، وہ یہ کیوں بولے گا جب آیا ہی ہے وہ بتوں سے جان چھڑا کر قوم کی اللہ کی عبادت کا عادی بنانے کے لیے، پھر اتنا اچھا پیغام لے کر پھر ساتھ میں یہ کفر کیوں ملائے گا؟ وہ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ خدا، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کے بارے میں بول رہا ہے، تم لوگ جو ہے نبیوں کے ساتھ خدا کو جوڑتے ہو، کوئی خدا کا بیٹا بول رہا ہے، کوئی خدا بول رہا ہے، ایسی ویسی باتیں کرو، نبی پہ الزام لگا رہے ہو، جھوٹا، تم ایسا کیوں بولے گا؟ نبی تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے،
نبی تو ایسا نہیں بولتا، وہ کیوں کرے گا ایسے، وہ کیوں کہے گا، وہ کہہ رہا ہے ولا یامرکم، وہ تم کو یہ بھی نہیں بولتا ان تتخذوا الملائکہ، کسی فرشتے کو بھی نہیں بولتا کہ دیکھو یہ فرشتے کو خدا مان جاؤ تم، یہ معصوم ہے فرشتہ، نہ فرشتے کو کہتا ہے، نہ فرشتوں کے سردار کو بولتا ہے، نہ کسی فرشتے کی جماعت کو کہتا ہے، کسی کو خدا کی طرف خدا ہے بولتا ہی نہیں وہ. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکہ، فرشتوں سے نہ یہ کہتا ہے کہ وہ فرشتوں کو اپنا رب بنا لو، والنبیین اربابا، نہ نبی کو تم اپنا رب بنا لو، بلکہ یامرکم، کیا وہ تم کو حکم دے گا بالکفر، کفر کی تعلیم دے گا وہ، بعد اذ انتم مسلمون، تم کو مسلمان بنانے کے بعد، تم کو مسلمان بنا کر پھر وہ کافر بنائے گا کیا؟ ایسا نہیں کر سکتا میرا نبی، کوئی بھی نبی نہیں کر سکتا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیا. ہائے ہائے، ایسا کہہ کر تمام نبیوں کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے کے کہا کہ دیکھو میں جب نبی بنا کے کسی کو بھیجتا ہوں تو اس پہ بدگمانیاں، غلط باتوں کے الزامات یہ تمہارے ہی ہو سکتے ہیں، میں تو جس کو بھی بھیجا ہوں وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرتا، وہ نافرمانی نہیں کرتا، وہ کفر کی تعلیم نہیں دیتا. اب ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو، 2-3 آیتیں سنیے. اگر ایسا ہوتا اگر تو کیا کرتا تھا خدا بیان کر رہا ہے، سنیے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثُمَّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَاجِزِينَ. کیا کہا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی شخص، اگر کوئی نبی، اگر جو ہے کیا کہتے ہیں جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا، توحید پرستی کے لیے اسے بھیجا گیا، قوم کو جو ہے امت کے اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا، بجائے وہ کام کرنے کی اگر کوئی بھی نبی شرک کی تعلیم اگر دے گا، شرک کی تعلیم اگر دے، ویسے تو کیا کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ایسا، مگر خدا کہہ رہا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہہ رہا ہے خدا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ جو ہے اللہ کے علاوہ غیر کی طرف اگر میرا نبی کوئی بلائے گا، نافرمانی کرائے گا، قوم سے کفر کرائے گا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے کیا کریں گے؟ اسے اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کو اپنی گرفت میں لے لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرک کو کاٹ دیں گے. یہ خدا کہہ رہا ہے، نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ نبی اگر ایسا کرتا، کوئی بھی نبی ایسا کرتا تو ہم اس کو اپنی بازوئے گرفت میں لے لیتے اور ہم اس کی شہرک کاٹ دیتے. ثم لقطعنا من الوتین فما منکم من احد عنہ عاجزین، کوئی شخص ان کی مدد نہیں کر سکتا، پھر ویسا ہم ان کو لاچار و بے یار و مددگار کر دیتے. اگر وہ نبی بھی اس طرح اگر کوئی کرتا ہماری نافرمانی، میں ان کو بھیجا ہوں، ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں قوم کی تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہوں، میں ایک کام کے لیے بھیجا ہوں، وہ جا رہا ہے دنیا میں اپنی منمانی کر رہا ہے. ایسا کوئی نبی نہیں کیا، اگر کرتا بھی تو پھر ہم چھوڑنے والے بھی نہیں تھے. واہ، حالانکہ نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا اس طرح، مگر کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ ان کے دامن کو پاک سے پاک تر دامن ہے وہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ معصوم لوگ ہیں، نبی سے گناہ خطا نہیں ہو سکتی. اور پھر جب بات اپنی ربوبیت کی آ جائے، بات شرک اور کفر کی اور توحید کی آ جائے، تو نبی بھی اگر غلط بات کی تعلیم دے گا، شرک کی تعلیم دے گا، تو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، پھر اس کو بھی بخشنے والا نہیں ہوں، اس کو بھی لے لوں گا اپنی گرفت میں. کہہ رہا ہوں کیوں کہا ایسا خدا نے؟ اللہ کی توحید کو مضبوط کرنے کے لیے کہا. پھر اس آیت میں کہا بعد اذ انتم مسلمون، تم کو کافر بنائے گا کیا مسلمان ہونے کے بعد؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا. ایسا کہہ کر نبیوں کے دامن کو محفوظ کر دیا. وہ تم کو کافر نہیں بنا سکتا، وہ تم کو مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے، وہ تم کو کافر نہیں بنائے گا. ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ حق کے پیغام کے لیے آیا ہے تو حق ہی بولے گا. ایسا کہہ کر اپنے حصار میں لے لیا حفاظت کے. پھر ایک طرف توحید و شرک کی بات آ جائے، اگر کوئی کرے گا بھی ایسا، پھر وہ بخشنے والا بھی نہیں ہوں میں ان کو. یہ مت سمجھو نبی جانا چلو ایک آدھ بار کر دیا، وہ دوسری باتیں اور ہے، مگر شرک اور کفر اور ایمان کی بات آ جائے تو شرک کی اجازت نبی سے بھی ہو جائے تو اس کو بھی نہیں ہے. ایسا کہہ کر پھر توحید کی بھی حفاظت کا سامان کر دیا، تاکہ کوئی بندہ یہ گمان نہ کرے شاید ہو سکتا کوئی نبی سے بھی کفر ہو گیا ہوگا، شرک ہو گیا ہوگا، یہ پھر خدا اس کو نظر انداز کر دیا ہوگا. کوئی بولا قوم عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم نے کہہ دیا بھائی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ معاف کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے اللہ چلو جان دو، بلکہ چھپ بیٹھ گیا ہوگا. ایسا کوئی ہونگا والا گمان بھی نہیں آنا بول کر جو ہے وہ ازالہ، وہ جڑ ہی اکھاڑ کے پھینک دیا خدا کہ خبردار، نہ نبی نے کبھی ایسا کہا ہے، اگر کہتا تو میں بخشنے والا بھی نہیں تھا. ایسا کسی نے کیا بھی نہیں، اس لیے میں نے بھی ایسا نہیں کیا، اور وہ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ تم کو ایمان و ہدایت کی تعلیم دینے کے لیے آیا، کافر بنانے کے لیے نہیں آیا. وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ باتوں کا ذکر کر کے صاف طور پہ جو ہے ازالہ کر دیا. اب اتنا سب واضح طور پہ بیان کرنے کے بعد اب نبیوں کے بارے میں کوئی بدگمانی کرتا ہے، نبی پر کوئی شکایت لگاتا ہے اور نبی پر کوئی
خدا کا بیٹا فلاں فلاں ایسی باتیں کرتا ہے، یہ اس کا اپنا قصور ہے، خدا کی ذات کا قصور ہے، نہ نبی پر کوئی عیب کوئی داغ لگا سکتا ہے۔ اب آئیے پھر آیت نمبر دیکھیے 80 آیت نمبر 80 میں بیان کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ کس بات کا وعدہ لیا خدا نے؟ کہ تم کو جب کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ تمہارے پاس رسول آ جائیں اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس سے ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم ضرور بضرور ان پر ایمان لے آنا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو اور مجھ سے اس بات کا عہد و پیمان لیتے ہو؟ تو سب فرشتوں اور نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں ہم تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تو گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یہ آیت ہے دراصل عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے جو وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، میثاق کہتے ہیں وعدہ لینے کو، عہد و پیمان لینا، کسی سے وعدہ لیتے نا ایسا کرو، وہ وعدے میں بھی فرق ہے، جو پکا ارادہ پکا وعدہ لیا جاتا جس میں پورے وعدے کے ساتھ قسمیں لی جاتی، یقین کے ساتھ، جی پختگی کے ساتھ جو وعدہ لیا جاتا ہے، جو عہد لیا جاتا ہے، اس عہد و پیمان کو کہتے ہیں میثاق۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسولوں سے، نبیوں سے عالم ارواح میں جو ہے یہ میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ لیا۔ کیا بول کر وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب، تم کو جب میں کتاب و حکمت سے نوازوں گا، تم جب اپنے اپنے زمانوں میں نبی بنا کر بھیجے جاؤ گے، وہ حکمت ثم جاءکم رسول، تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا، تمہیں کتابوں سے جب میں نوازوں گا، تم نبی ایز اے نبی تم جب لوگوں میں انٹروڈیوس ہوگے، تو ویسے میں تمہارے ہوتے ہوئے اگر نبی آخر الزماں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، مصدق، پھر وہ رسول تم میں اگر آ جائے بالفرض، ان کیس اگر وہ رسول آ جائیں، جس رسول کی خاطر میں تم کو رسول بنا رہا ہوں، جس نبی کی خاطر تمہیں نبوت سے سرفراز کر رہا ہوں، وہ نبی اگر تمہاری نبوت کے چلتے وہ نبی آ جائے، تمہاری رسالت کے دور میں اگر وہ رسول آ جائیں، تو تم اپنی رسالت اپنی جگہ پر وہ چھوڑ کر میرے رسول کے نام کا کلمہ پڑھنا، ان کی نبوت کا اقرار کرنا اور ان کی تعلیمات کو اپنانا اور ان کی مددگار ہو جانا، ان کی مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا پھر کہا قالوا اقررنا، اللہ تعالیٰ نے کہا قال اقررتم، میرے اس وعدے کو تم کیا پورا کرتے ہو؟ کیا میرے اس عہد و پیمان کو قبولتے ہو؟ تو سب فرشتوں نے، سب کیا کہتے ہیں انبیاء کی گروہ نے، جماعت نے کہا اقررنا، ہاں ہم اس بات کی تسلیم کرتے ہیں، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی نبوت اور رسالت کے زمانے میں بھیجے جائیں گے، قوم میں تبلیغ کریں گے، اگر بالفرض اس زمانے میں سرکار دو عالم رسول آخر الزماں کی ولادت ہو جائے، اگر وہ ہم میں مبعوث ہو جائیں گے، تو ہم بے شک جو ہے اسی نبی کا کلمہ پڑھیں گے اور اسی نبی کی شریعت کو فالو کریں گے اور انہی کی اتباع کریں گے، انہی کی فرمانبرداری کریں گے۔ اور اپنی قوم، پھر آگے فرمایا ہر نبی پر یہ لازم تھا کہ وہ نبی کی نبوت کا اقرار بھی کرے، اعلان بھی کرے، سرکار کی شان اور حضور کی عظمت کو لوگوں میں بیان کرے۔ واہ کیا پیاری بات ہے، دیکھیے یہ کیوں لازم تھا؟ ہر نبی آیا ہی ہے اللہ کی طرف لے جانے کے لیے، تو اصل ایجنڈا تو ربانی بنانا ہے نا، نہیں، نبی کا اصل ایجنڈا تو ربانیین بنانا ہے، تو پھر وہ ربانیین بنانے کے ساتھ ساتھ رسول آخر الزماں کی مدح سرائی، حضور کی شان، حضور کا تعارف وہ کیوں کرا رہا ہے خدا؟ وہ وعدہ کیوں لے رہا ہے خدا؟ پھر وہ وعدہ بھی کیسا وعدہ؟ پکا وعدہ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے آدم علیہ السلام بولتے تھے اپنے بیٹے سے، شیس علیہ السلام سے بولتے تھے بیٹا تم جب خدا کا ذکر کرنا ساتھ میں ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا، کیونکہ اللہ نے تمہیں، ہمیں جو نبی بنایا ہے اسی ذکر مصطفیٰ کی طفیل بنایا ہے، اسی نبی آخر الزماں کے طفیل میں بنایا ہے، ہمیں نبوت سے ملی ہے تو ان کی نبوت کے واسطے و وسیلے سے ملی ہے، تو وہ کچھ بھی ہو جائے خود کو بھول جانا مگر ان کی نبوت و رسالت کے چرچے کرنا مت بھولنا، ان کی شان بیان کرنا مت بھولنا۔ اس لیے ہر نبی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بارے میں کہا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جو ہے انہوں نے جو ہے کیا کیا؟ بشارت دی،
کس بات کی بشارت دی؟ کیا کہتے ہیں احمد یعنی رسول آخر الزماں کی جو ہے آنے کی بشارت دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں ہوتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے تھے، لوگوں اب میرے بعد آخر نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان کے یہ کمالات ہوں گے، یہ معجزات ہوں گے، ان کی یہ شان ہوں گی، جی ان کے سارے کمالات کو یہ سب جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ یہی وجہ سے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو ہے محبوب اور مقرب نبی ہونے کے باوجود بھی جو ہے اپنے نبی کے سامنے امتی ہو کر ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں، مولا میں نبی ایز اے نبی تو آ گیا مگر اب ایز اے نبی کے چھوڑ کر اب میں ایز اے امتی حضور کی امتی بن کے آنا چاہتا ہوں۔ کیا شان ہے دیکھیے سرکار دو عالم کی۔ انبیاء بھی جو ہے رش کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ رش کرنا کسے بولتے ہیں؟ جو کسی کے پاس ہو اپنے پاس نہیں ہو تو ایسا میرے پاس بھی ہو جائے کاش، یہ امید رکھنا، یہ خواہش رکھنا، اسے کہتے ہیں رشک۔ واہ اتنی اچھی چیز مل جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام ہمارے کو جو ہم کو جو ملا ہے، ہم کو کیا ملا ہے؟ نبی کے امتی ہونے کا جو اعزاز ملا ہے، انبیاء ہمارے اس اعزاز کو دیکھ کر بول رہے ہیں، رش کر رہے ہیں، یہ چیز کاش ہمارے پاس بھی ہوتی۔ ہائے ہائے، حالانکہ وہ نبی بھی جو ہے اپنے پاس اپنے زمانوں میں انہوں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ایز اے نبی آنا وہ الگ بات ہے، وہ الگ شان ہے، مگر حضور کے ساتھ میں حضور سے جو جڑ جائے ایز اے امتی بن کر، یہ شان کچھ اور ہے بھائی، یہ بات کچھ اور ہے۔ یہ حضور، کیونکہ حضور کا لاڑ وہ دیکھ رہے ہیں، خدا کا لاڑ حضور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور حضور کا پیار امت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو خدا کا پیار پانے کے لیے، نبی کا پیار پانے کے لیے امتی بن جانا بھی گوارا کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے کہ جو ہے ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا ہے، دیکھو عہد و پیمان لیا ہے، میثاق لیا ہے ان سے کہ تم اپنے نبیوں کے زمانے میں، اپنی نبوت کے زمانے میں رسول کی شان بیان کرنا۔ یہی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں کی وجہ سے جو ہے مجھے فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء پر۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو میری نبوت کے ساتھ خاص ہیں، پچھلے انبیاء میں کسی کو یہ باتیں نہیں ملی۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اس میں اکٹھا کر کے شارٹ میں جو ہے سرکار دو عالم نے 6 خصوصی چیزوں کا بیان کیا۔ ایک تو سرکار دو عالم نے کہا مجھے جامع الکلیم عطا کیا گیا، یعنی کہ ایسی گفتگو فرمانا جس میں الفاظ کم ہو، معانی کا سمندر ہو، اسے کہتے ہیں جامع الکلیم۔ کم لفظوں میں بہت زیادہ معنی رکھنے والے گفتگو کا انداز ہونا چاہیے، لفظ کم ہوتے ہیں، اس لیے حضور کا ایک ایک لفظ ہوتا ہے، اس میں ہزاروں معنی ہوتے ہیں، ہزاروں پہلو ہوتے ہیں الفاظ کے معانی کے۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں گفتگو کی یہ فصاحت و بلاغت پچھلے انبیاء میں کسی کو نہیں ملی جیسے مجھ کو خدا نے عطا کی ہے۔ اس لیے اہل عرب بھی حضور کی عربی کو دیکھ کر عربی سیکھنا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اہل عرب جو ہے شروع سے ان کا یہ مزاج تھا عربی لوگوں کا، ان کو اگر کسی بات پہ گھمنڈ تھا تو ان کی عربی پہ گھمنڈ تھا، فخر کرتے تھے وہ لوگ، ہمارے جیسی عربی کوئی بول ہی نہیں سکتا، ہم تو ایک جنم دینے والے ہیں عربی زبان کو، ہمارے جیسی عربی شاعری میں تو ایک داستان ہے ان لوگوں کی، اور ایک ایک جس طرح کیا بولیں گے آپ، کیا ایک ایک شاعر جو ہے ایک ایک لفظ کے کتنے معنی آتے، ہزار معنی آتے، ایک ایک لفظ کون سا لفظ کون سی نزاکت سے کون سے وقت کے لیے یوز کیا جاتا ہے، وہ پوری عربی کی تو پوچھیے مت آپ، اتنی مہارت وہ رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود حضور کی جب عربی سنتے تھے وہ فصاحت و بلاغت پاگل ہو جاتے تھے حضور کی عربی دیکھ کر۔ تو اللہ یہ انداز، یہ جوامعت، یہ جامع الکلیم ہونا، کم لفظ ہوں اب اس پہ بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ایک ایک لفظ پہ اتنی تفصیلات، اتنی تشریحات، محدثین کو، فقہاء اکرام کو مسائل بیان کرنے کے لیے 6 مہینے لگ جاتے تھے ایک ایک لفظ پہ تشریح بیان کرنے، وہ حضور کی شان ہے عربی زبان کی۔ تو حضور بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے 6 باتوں سے مجھے فضیلت دی ہے جو دوسرے نبیوں میں نہیں ہے۔ وہ ایک بات یہ ہے کہ مجھے جامع الکلیم عطا کیا گیا، ایسی گفتگو کا انداز جو پچھلے انبیاء میں کسی نبوت میں وہ نہیں دی آپ کو۔ پھر دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے میرے لیے جو ہے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا، پوری زمین کو جو ہے مسجد بنا دیا گیا، یعنی کہ جہاں طہارت لینے کے قابل بنا دیا گیا۔ پہلے جو ہے آپ کو طہارت لینے کے لیے مسجد طہارت اینٹ کے ڈھیلے وغیرہ سے لینے کی اجازت نہیں تھی، طہارت اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو پاک کر دیا گیا، اور پوری جہاں پر آپ چاہتے ہیں وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنا سکتے ہیں۔ مسجد بنانے کے لیے کوئی محدود نہیں کیا کہ جو ہے یا نہیں بناؤ وہاں بناؤ، صرف مکہ میں ہی مسجد بنے گی، مدینہ میں نہیں بنے گی، مدینہ میں بنے گی، عرب میں بنے گی، مجب میں نہیں بنے گی، ایسی کوئی قید نہیں۔ پوری روئے زمین پر جہاں پر بھی آپ چاہ سکتے ہیں مسجد بنا سکتے ہیں، پوری زمین کو مسجد بنا دیا میرے لیے، ایسا پچھلے انبیاء کی امتوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا میرے روب کو پوری قوم پر، پوری کائنات میں جاری و ساری کر دیا، میرے وجود کی ہیبت پوری قوم پر طاری کر دیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک مختصر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سرکار سو رہے تھے، ایک بدبخت آیا
آ کر جو ہے کیا کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے، قتل کے ارادے سے، حضور سو رہے ہیں، چلو اچھا موقع ہے، اس سے اچھا موقع بار بار نہیں ملتا بول کر جو ہے حضور آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اب وہ شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کرنا چاہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری نیند سے بیدار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تو جو ہے اس وقت کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھے اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ میری تلوار کے سائے میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی تلوار وغیرہ بھی نہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ میری تلوار کے سائے ہیں، کون بچا سکتا ہے آپ کو مجھ سے؟ بتائیے اب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، بس آپ نے اتنا کہا صرف، کون بچا سکتا ہے آپ کو، آپ اکیلے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اللہ، تو حضور ایک لفظ فرمایا صرف آپ نے اللہ، تو حضور کے ایک لفظ سے اس کے قلب پہ ہیبت طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا اور اس تلوار اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائے اور اٹھا کر بولنے لگے اب بتا تجھے کون بچائے گا، اب تو میرے تلوار کے سائے میں ہے جی۔ تو وہ کہنے لگا مجھے آپ ہی بچائیں گے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جیسا میں ہوں ویسے آپ نہیں، ہم ظالم ہو سکتے، آپ ویسے نہیں، ہم بدلہ لینے والے ہو سکتے، آپ بدلہ لینے والے نہیں، آپ تو معاف کر دینے والے، مجھے آپ ہی بچائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار دو عالم نے مسکرا کر اسے چھوڑ دیا، جانے دے دیا۔ دیکھیے سرکار، تو میں کہہ رہا تھا روب جو بول رہا تھا میں، سرکار دو عالم کا جو وجود ہے یہ کیسا روب طاری ہو جاتا، ہیبت طاری ہو جاتی سامنے والے پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو پورے صحابہ اکرام پر جو بھی ہوتے سب، ایک تو محفل میں پورا سناٹا چھا جاتا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی سرکار سے گفتگو فرمانے، الٹی بحث کرنے کی، کیونکہ سرکار کا جو روب تھا، اور کوئی پیغام کسی جگہ پر پہنچ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کوئی انکار کرے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی روب ہے، اور وہی روب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا خدا نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ ہم حالانکہ جو ہے ہر لفظ کی صفائی، ہر لفظ کی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے فیور میں ہم صحیح ہیں وغیرہ وغیرہ کلیریفیکیشن نہیں دیتے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مومنین کو وہ شان عطا کیا ہے کہ کفار مشرکین ہم سے زیادہ ہے میجورٹی میں، ہم جو ہے پوری زمین پر 25 سے 30% ہے، تو وہ لوگ جو ہے 70% ہے پورا کفر زمین پر، ایک اندازے سے میں بول رہا ہوں، اتنا میجورٹی کی اگر بات کریں، ہتھیار فوج کی اگر بات کریں تو بہت کم ہم ان سے ہیں، مگر ہمارے رعب کو ایسے کر دیا خدا کہ وہ سارے اتنے میجورٹی میں ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ کر نہیں رہے، بس صرف خدا پر ایمان لا کر خدا کی عبادت میں لگے، بس ہمارا ایک وجود ہی ان پر ہیبت طاری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے میری امت کا یہ جو رعب ہے یہ نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے پھر یہ رعب اٹھا لیا جائے گا۔ ہمارے وجود کا یہ جو رعب ایمان کا رعب ہے، اور یہ ہم کو ملا ہے حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور یہ رعب اصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار دو عالم کا بھی ایسے ہی روب اپنے زمانے میں، جب موجودہ زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور حضور فرما رہے ایسا روب جو مجھے عطا کیا گیا ہے، ایسا روب ایسی ہیبت کسی کو نہیں ملی ہے جو میرا روب پوری قوم میں نبیوں کو نہیں ملا جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے جو ہے زمین کو پاک کر دیا گیا، اور جو ہے مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے، اور میرے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں میرا روب عطا کر دیا گیا، اور تمہارا نبی تم پر بد دعا نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارا نبی تمہارے لیے کبھی بد دعا نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں گے تب نبیوں کو ستانے کی وجہ سے حد سے زیادہ جب انہیں ستایا گیا، آخرکار نبیوں نے جو ہے ان کے لیے بد دعائیں بھی کی ہے، یہ ثابت ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قوم کے لیے نہیں کہا کہ یہ قوم کو مولا تو برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے، نہیں، سرکار دو عالم نے کہا کہ تمہارا نبی تمہیں کبھی برباد ہونے کی دعا نہیں کرے گا۔ جب کیا کہتے ہیں طائف کے میدان میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، جی سر خون کیا کہتے ہیں آپ پر جو ہے پتھر برسائے گئے، خون میں لہو لعان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اسرافیل علیہ السلام آئے، دو پہاڑوں کے بیچ میں قوم کو لے کر پیسنے کی بات کرے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں یہ پوری قوم کو پیس دوں گا، تو حضور نے کیا کہا، یار چلے جاؤ، تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں، میں قوم میں غضب والا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں رحمت والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج یہ مجھے نہیں مانتے تو کیا ہوا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائے، ہو سکتا ہے آج جتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان نسلوں میں سے کوئی ہو، یہ ممکن ہے، یہ نبی آخر الزماں کی دور اندیشی ہے۔ اور حضور یہ بولتے تھے کہ یہ جو کفار مشرکین جو مجھے نہیں مان رہے نا، یہ جو مجھے گالی گلوچ کرتے ہیں، کوئی گستاخیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، کوئی اس طرح جو بھی مجھے تانے دیتے ہیں، اصل میرا مقام نہیں سمجھے یہ لوگ، اس لیے ایسا بول رہے ہیں، چھوڑ دو انہیں حال پہ۔ ہائے ہائے، کتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے پتہ ہے، بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا غرور ہوتا ہے، جتنا وہ جتنا بڑا اس کے اندر، اب ہمارا تو یہ حال ہے، اتنا تھوڑے سے ہیں تو اتنا غرور ہمارے پاس ہوتا ہے، مگر اب تو ان کو کتنا غرور ہونا چاہیے تھا ایکچولی، خدا کے محبوب براہ راست خدا کا دیدار کرنے والے، خدا کی صحبت میں رہنے والے، اس کی رحمت میں پلنے والے، ان کا کتنا غرور ہونا چاہیے تھا کہ میرے کو ایسا بولتا تو، مجھے کہہ رہا ہے تو، میں کون ہوں، میں کبھی سننے کو ہی نہیں ملے گا حضور سے آپ کو،
ہائے، حالانکہ حضور حقدار ہیں اس بات کے وہ کہیں، مگر کبھی بھی سرکار اس طرح نہیں بیان کرتے۔ سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ نہیں مانتے تو کیا نادان لوگ ہیں، میرا مقام نہیں سمجھے یہ لوگ، اگر جانتے تو ایسا نہیں کرتے، وہ لوگ اگر جانتے تو بلال حبشی کی طرح سرکار میری شان بیان کرتے، حسان بن ثابت کی طرح میری شان بیان کرتے نظر آتے، جی عمار بن یاسر کی طرح اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے، ابو بکر کی طرح اپنے مالوں کو لٹاتے ہوئے نظر آتے، میرے مقام کو نہیں سمجھے، چھوڑ دو آج یہ لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا، ان کی اولاد مجھ پر ایمان لائے گی۔ نادان ہیں یہ لوگ، کتنی دور اندیشی اور کتنی اعلیٰ ظرفی ہے۔ دیکھیے نبی چاہتا تو بد دعا کر سکتا تھا، حضور فرما رہے ہیں میں تمہارا نبی تم پر کبھی بد دعا نہیں کرے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے، تو یہ نبیوں کو آگاہ کر دیا تھا خدا کہ میرے نبی، میرا جو محبوب ہے، میرا آنے والا، اس کی یہ شان ہوگی، تم کیا کرنا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، تم خوشخبریاں سنانا، میرے نبی کی آمد کی خوشخبریاں سنانا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خوشخبریاں سناتے، دیکھو ہم میں آنے والے ہیں وہ نبی، وہ تشریف لانے والا ہے وہ نبی، وہ محبوب کائنات جس کی خاطر یہ کائنات کی پوری بزم سجائی گئی ہے۔ ہائے ہائے، اس لیے جو ہے ہر نبی اپنے زمانے میں بیان کرتا۔ ہاں یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں، تمام نبیوں کو کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ، ایک نقطہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں کیا کہا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، نبیوں سے وعدہ لیا ہے، لفظ پہ غور کریے، نبیوں سے وعدہ لیا ہے خدا نے کہ میں تم کو جب نبی بناؤں گا اور آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا۔ کتاب جو ہے جس پر نازل ہوئی وہ رسول ہوتا ہے، نبی ہو تو ضروری نہیں اس پہ کتاب نازل ہو، رسول مطلب وہ پیغمبر ہوتا ہے اور اس پر کتاب نازل ہو، اگرچہ کہ وہ 2 پیجز والا چھوٹا سا کرونیکل ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا صحیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نبیوں، جب تم کو نبی بناؤں گا اور کتاب سے نوازوں گا تو تم میرے نبی کی شان بیان کرنا اور ان پر ایمان لانا، اگر وہ آ جائیں تو ان کی مدد بھی کرنا، یہ کہا نا۔ تو اب جس پر کتاب نازل ہوئی وہ 313 ہیں، 313 313 رسول ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ کم و بیش 1.25 لاکھ ہیں جو نبی ہیں، 1,24,000 کے آس پاس لگ بھگ نبی ہیں۔ تو 313 رسول بنا کے بھیجے گئے کا مطلب کیا ہوا؟ بقیہ 1,24,700 آس پاس لگ بھگ وہ نبی ہیں نا، تو اس میں وہ نبی شامل ہے کیا یہ وعدے میں؟ ایک سوال ہے سمجھ میں آنے کے لیے، نہیں یہ جو وعدہ لیا ہے خدا نے یہ رسولوں سے لیا ہے، کیونکہ اللہ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا، تو کتاب تو رسول کو ملتی ہے، تو وعدہ خدا نے رسولوں سے لیا ہے، نبیوں سے نہیں لیا ہے۔ اب کوئی انٹر کرا ہوا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا 10th بھی پاس ہے نا؟ 10th بھی پاس ہے، کوئی 10th پاس ہے تو ضروری ہے انٹر کیا ہوا ہے؟ نہیں نا۔ تو اسی طرح کوئی رسول ہے تو پھر اس کے اندر نبوت بھی ہوگی، کوئی رسول ہے تو ڈیفینیٹلی نبی بھی ہوگا، مگر کوئی نبی ہے تو نہیں ہے ضروری کہ بھی وہ رسول بھی ہو، ضروری نہیں کہ پھر وہ رسول بھی ہو۔ تو یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے لما آتیتکم ثم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ کون سے نبیوں سے؟ آتیتکم من کتاب، جن کو میں نے کتاب دی ہے وہ نبیوں سے میں نے وعدہ لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایسا ذہن میں آتا ہے سوال، تو میں اس کا سوال بھی بنا رہا ہوں اور جواب بھی دینے کے لیے یہ سوال بنا رہا ہوں، کیونکہ مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا بول کر کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر کتاب والے نبی کا مطلب یہ نہ سمجھے یا پھر رسولوں سے وعدہ لیا ہے خدا نے، نبیوں سے وعدہ نہیں لیا، ایسا نہ سمجھے۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، جب جو رسول آیا، رسول کے چلے جانے کے بعد پھر اگر کوئی نبی آتا تو وہ اس پر ضروری نہیں تھا کہ اس پر بھی الگ سے کتاب نازل ہو، الگ سے ضروری نہیں تھا کہ اس پر بھی کتاب نازل ہو۔ وہ جو پہلے والے رسول پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس پہ جو احکامات نازل ہوئے ہیں، بعد والا نبی اسی کتاب کو فالو کرے گا، اسی کتاب کے احکامات کو فالو کرے گا، اس میں جو بولا گیا اسی کو فالو کرے گا۔ بحیثیت نبی تو ہے، مگر وہ کتاب والا نبی کتاب میں جو اس سے پہلے والے رسول کو جو پیغامات دیے گئے ہیں وہی فالو کرے گا، وہ خود سے نئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا، وہ خود سے جو ہے میں نہیں مانتا ہوں وہ ان کے لیے تھا میرے لیے نہیں تھا نہیں بول سکتا۔ تو وہ رسول جو 313 جو رسولوں کا ذکر ہے، ان 313 میں یہ نبی بھی شامل ہے، 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ، کیونکہ وہ رسولوں سے جو وعدہ لیا، تم کو کہہ رہا ہوں کتاب کے ساتھ تمہارے پیچھے جو آئیں گے نبی ان سے بھی بول دینا جاتے جاتے، اور قوم سے بھی بول دینا میں جب تک ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی رسول آئے، میرے ہوتے ہوئے اگر نبی آخر الزمان آئیں گے تو میں مانوں گا،
اور تم کو بھی منواؤں گا. اگر میرے جانے کے بعد اگر آئے تو قوم لوگوں تم میرا ہی نام کا کلمہ نہیں پڑھنا, اب آنے کے بعد ان کے نام کا کلمہ پڑھنا, کیونکہ میں خود ان کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, میں خود ان کے نام کی مالا جپتا ہوں. تو قوم لوگوں میں آیا ہوں, تم میں تو موسیٰ کلیم اللہ کہہ کے پکار رہے ہو, میرے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو, ہاں ہاں صحیح ہے. اگر ولو بالفرض نبی آ جائیں تو میں خود ان کے نام کی مالا جپتا ہوں. اگر میرے ہوتے ہوئے آ جائیں تو میں خود ان کو نبی مانوں گا. اگر میرے جانے کے بعد آ جائیں تو بھی دوسروں کو چھوڑو, پہلے وہ نبی کو ماننا, میری شریعت کو بھی چھوڑ دینا, ان کو فالو کرنا. کہہ رہا ہے تو 313 ہی نہیں بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کو شامل کر کے کہا میں نے تمام نبیوں کی ارواح سے یہ پکا وعدہ لیا ہے, خبردار ان کی شان میں جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں من مانی نہ کرنا. جی ان کی جب بات آ جائے تو تمہاری اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا, بس سیدھے سیدھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, عیسیٰ موسیٰ اگر ہوتے میرے پاس اس وقت تو میری شریعت کو فالو کرنے اور میرا کلمہ پڑھ کر میری اتباع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس, کوئی آپشن نہیں تھا. اور ایک روایت میں آیا ہے حضرت عیسیٰ بھی ہوتے موسیٰ بھی ہوتے, موسیٰ کا بھی نام ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے, موسیٰ بھی ہوتے عیسیٰ بھی ہوتے علیہ السلام, تو ان کو میری نبوت پہ ایمان لانے کے بجائے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. اب وہ آنے بھی تو والے ہیں آخر زمانے میں قیامت کے قریب, حیثیت نبی نہیں بلکہ بحیثیت امتی بن کے آئیں گے. ان کے اندر شان نبوت تو ہوگی مگر پیغام میرے رسول کا ہوگا, تعلیمات حضور کی ہوں گی, شان عظمت مدد سرائی سرکار دو عالم کی ہوں گی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پر بس حضور کے نام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں, حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات ہی نہیں ہے, پوری کائنات میں سرکار کی. اس لیے سرکار سب سے پہلے آپ جنت میں آخرت میں دیکھیں گے, حتیٰ کہ جب معراج کو سرکار دو عالم گئے تو جو ہے معراج میں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں مسجد اقصیٰ میں, کس نے امامت کرائی ہے تمام نبیوں کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. تو پورے اماموں کے امام کون ہوئے؟ امام اعظم سید الانبیاء ہوئے. پورے نبیوں کی امامت حضور نے کرائی. تو نبیوں کو پیچھے رکھ کر نبیوں کی امامت جو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. قیامت میں جب تمام انبیاء و مرسلین ہوں گے اللہ سے گفتگو کرنے کی جرت نہیں رکھیں گے. کون گفتگو کرنے کی جرت کرے گا پہلے؟ کون اللہ سے باتیں کر کے کون اللہ کو منائے گا؟ وہ سرکار دو عالم ہوں گے جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا میرے حضور کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ کی شان جو حمد و ثنا ہے اس کے نام کا جھنڈا یعنی میں ہی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے, جو آسمانوں میں احمد نام ہے, یعنی کہ اللہ کی جو سب سے زیادہ کسی نے اگر تعریف کی ہے تو وہ احمد حضور نے کی ہے. تو وہ حمد کا جو جھنڈا ہے, حالانکہ اللہ کی تعریف کرنے والوں میں موسیٰ بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, ابوبکر و عمر بھی ہیں, عثمان و علی بھی ہیں, کروڑوں لوگ, کروڑوں اولیاء, لاکھوں اولیاء ہیں, تمام کے تمام اللہ کے حمد و ثنا کرنے والے ہی فرمانبرداروں میں ہیں. نبیاں بھی نہیں کریں گے کہ ان تمام لوگوں میں حمد اور اس کی تعریف کا جھنڈا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. خدا کی تعریف کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہے. حضور فرماتے ہیں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, کیونکہ یہ جو جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے, تم کو جو جھنڈا ملا ہے یہ میری ہی خیرات ہے. تم کو جو جھنڈا ملا ہے, تمہارے پاس جو حمد و ثنا کی کیفیت پیدا ہوئی ہے, تم خدا کو خدا بولنے لائق جو ہوئے ہو میری ہی وجہ سے تو ہوئے ہو. تم نبی جو بنے ہو میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تو نبی اور رسول ہوئے ہو. تو حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا, پہلے خدا کو میں مناؤں گا. جنت زمین سے قبر سے پہلے سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا, سب سے پہلے جنت میرے لیے کھولی جائے گی, سب سے پہلے مجھے سنا جائے گا, سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. سرکار دو عالم شان بیان کر رہے ہیں, یہ خدا خود بیان کر رہا ہے. میرے نبی کی وہ شان اور وہ مقام ہے. اس لیے نبیوں خبردار, تمہیں نبوت اپنے دامن میں رکھ کر یہ مت سمجھنا میرے نبی کو مت بھول جانا. نبیوں کو چیلنج کر رہا ہے خدا. آج کے 14ویں صدی کے مولوی کو اتنی جرت آئی کہاں سے؟ 10-12 سال کا عالم کورس کر کے جو ہے عبادتوں میں خود نبی کو جو ہے نبی سے آگے سمجھنے لگا ہے. نبی سے بندہ جو ہے آگے بھی چلے جا سکتا ہے سمجھنے لگا ہے. نبی کی برابری والی باتیں کرنے لگا ہے. کتنی بڑی جرت آ گئی دیکھو, نب انبیاء کو چیلنج کر کے آگاہ کر رہے خدا, خبردار خبردار جی تمہاری یہ جرت میں نہیں برداشت کرنے والا ہوں. میں تم کو اجازت نہیں دیتا کہ میرے نبی کی شان میں ذری بھی تم کوئی کمی بیشی آنے دو. اور آج کے دور کا مولوی کتنا بدنصیب ہے دیکھیے, جو قرآن قال اللہ قال رسول اللہ کہتا ہے صبح شام, پھر حضور کی شان حضور کی ذات کی جب بات آ گئی, ہمارے جیسے بشر, بڑے بھائی جیسے فلاں فلاں معاذ اللہ استغفر اللہ. کیسے تم سمجھ رہے ہو پیارے بھائی کہ تم اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے ایسی گستاخیاں کر کے؟ پھر فرمایا قال اقررتم اخذتم, اچھا کیا کہا, لتؤمنن به, ضرور بضرور ان پہ ایمان بھی لانا, ولتنصرن, ان کی مدد بھی کرنا. مدد کرنا جو ہے یہ ظاہری اعتبار سے ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار دو عالم کو مدد کی ضرورت ہوگی. کوئی اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے بھائی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟
اللہ کو قرضے کی ضرورت، یہ عالم اسباب ہے، یہ عالم شہادت ہے، یہاں پہ ہر کام سبب سے ہوتا ہے، شہادت یہاں پہ ہر کام ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے چاہتا تو بغیر کسی واسطہ وسیلے کے بندے کے پاس آ جائے، اس کی مدد کر دے۔ تم غریبوں کی مدد کرو گے، کسی مقروض کی کسی قرضے کو معاف کرو گے، اس کی مدد کرو گے، اسے تم قرضہ دو گے، اس کا تعاون کرو گے، اس کی مدد کرو گے کسی بھی طرح سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی مدد نہیں کی، تم نے اللہ کی مدد کی، تم نے اللہ کو قرض، حالانکہ وہ قرضہ تم کو نہیں دے سکتا، تم نے اس کو قرضہ دیا ہے، اس کا بدلہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرضہ لوٹائے، وہ نہیں چکا سکتا نا، تم نے اس کو نہیں دیا قرضہ، تم نے خدا کو دیا، اب خدا چکائے گا تمہارا بدلہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمت افزائی کرتے ہوئے، اور جو ان کو قرضہ دے رہا ہے جو مجبور و بے سہارا ہیں، ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے جو ان کو قرضہ دے، مجبوروں بے سہاراؤں کو، تم ان کو قرضہ دو گے تو گویا کہ تم نے خدا کو قرضہ دیا ہے، تو دنیا تم کو دھوکہ دے سکتی ہے، قرضہ دے کر ڈبا سکتی، میں نہیں ڈبانے والا، میں لیتا ہوں اپنے ذمے، تم کو قرضہ واپس میں لوٹا کر دوں گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا محتاج ہو گیا، یہ بولیں گے کیا؟ نہیں۔ تو جہاں پر بھی دین کی مدد کی ضرورت کی بات آ جائے، جہاں پر بھی جو ہے رسول اللہ کی مدد کی بات آ جائے، یہاں پر اس کو نوازنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ تم ان کی مدد کرو، دراصل میں اس کی اپنی مدد شامل ہوتی ہے اس میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں دن میں پاؤ حصہ دن کا 25% وقت دن کا جو ہے آپ پہ درود پڑھنے میں لگاتا ہوں۔ حضور نے کہا اچھا ہے، اور زیادہ پڑھو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ حالانکہ کیا کر رہے ہیں ہم درود میں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رسول پاک علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما، اپنی رحمتوں کو نچھاور فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں رسول پر رحمت نازل فرما، تو رسول کے حق میں دعا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں مولا سے رحمت ان پر نازل ہو بول کر۔ تو حضور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے کرتے جاؤ میرے لیے اچھا ہے۔ حضور تو یہ فرمانا تھا، ارے تم درود پڑھتے جاؤ میرے لیے اچھا ہے۔ حضور یہ نہیں فرما رہے، حضور فرما رہے ہیں کہ پڑھتے جاؤ تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر وہ صحابی نے عرض کیا تم نہیں، تمہارے لیے اچھا نہیں، تم اس میں اور زیادتی کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اچھا ہے اس میں زیادتی کرو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ پھر وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ چلو آج سے میں دن کا آدھا وقت آپ پہ درود پڑھنے میں لگا دوں گا۔ تو حضور نے کہا اچھا ہے، مگر زیادتی کرو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ پھر وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں دن کا پاؤں وقت، جی 75% حصہ دن کا سارا آپ پہ درود پڑھنے میں لگا دوں گا۔ تو حضور نے کہا کہ اچھا ہے، زیادتی کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ اب یا رسول اللہ کھانے پینے، وقت ضرورت، سونے کے علاوہ جو بھی گھر کے کام کاج وغیرہ ہے، یہ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے علاوہ سب کچھ سارا وقت آپ پہ درود پڑھنے میں لگا دوں گا۔ تو حضور نے کہا اچھا ہے، زیادتی کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو حضور پر درود و سلام پڑھ کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے درجات کو میں بلند کر رہا ہوں، اللہ نے امت کی درجات کی بلندی کا سامان حضور پر درود و سلام پڑھنے میں رکھا ہے۔ جو حضور پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، جو حضور پر رحمت کے نچھاور کرنے کی بات کرتا ہے خدا اس پر اپنی رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے، وہ خدا کے حصار میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے کیسی شان ہے سرکار دو عالم کی۔ تو جب کبھی نبی کی مدد کی بات آ جائے، خدا کی مدد کی بات آ جائے، خدا کہے کہ قرضہ مجھے کون دیتا ہے، تو یہ مت سمجھے کہ خدا محتاج ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا احد کے پہاڑ برابر، یعنی کہ سونے کا پہاڑ، اگر چاہیں یا رسول اللہ تو آپ کے پیچھے غلام بن کے آپ کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلتا رہے، سایہ بن کے آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، جب جب ضرورت پڑے اس میں سے لیتے جائیے، خرچ کرتے جائیے، اپنی ذات پہ ضرورت پڑے یا امت پہ خرچ کرے، دین پہ خرچ کرنے کی جب جب ضرورت پڑے خرچ کرتے جائیے۔ تو سرکار دو عالم نے کہا، منع فرما دیا، نہیں، غریبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غریبی حضور نے جو چنی ہے، وہ جو ہے اضطراری غریبی نہیں ہے، وہ اختیاری غریبی ہے، حضور نے اسے پسند کیا ہے، اسے چنا ہے۔ تو دین میں خرچ کرنے کے لیے مدد کی بات آ جائے تب بھی رسول اللہ محتاج نہیں ہیں، یہ تم کو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے خدا، تم سے اگر 1 روپیہ 100 روپے لیتا ہے تو وہ 100 روپے کے ذریعے تم کو لاکھوں سے نوازنا چاہتا ہے خدا، تمہیں تمہارے نفس کا تزکیہ کرنے کا عادی بنانے کے لیے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے خدا، تو اس لیے تم کو کہہ رہا ہے کہ تم اس کی مدد کرو، اس میں تمہاری مدد شامل ہے۔ تو کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کیا تم میرے اس وعدے کو، اس میرے وعدے کو پورا کرو گے، قبول کرتے ہو؟ اقررتم، اقرار کرتے ہو میرے اس وعدے کا، واخذتم على ذلكم اسری، میرے اس وعدے کو، میرے اس عہد و پیمان کو، پیمانے کو قبول کر کے لیتے ہو اور اس پر عمل پیرا ہوں گے؟ تو کہا قالوا اقررنا، ہاں سب کے سب نے کہا ہم اس بات کو، ہم اس عہد و پیمان کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قال فاشهدوا، تو پھر گواہ ہو جانا۔ کیوں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قال فاشهدوا، تو گواہ رہنا، وانا معكم من الشاهدين، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ ہائے ہائے، کیوں کہا خدا نے اس طرح؟ حالانکہ نبی کا کہنا خود کافی تھا،
اگر نبیوں کی جماعت یہ بول دیتی ہے، پھر ان میں سے کوئی ایک نبی کہہ دیتا کہ دیکھو مجھے خدا نے کہا ہے، ہم لوگ عالم ارواح میں جب تھے تو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، ایسا ایسا ہوا تھا، بول دیتا، کلوز ہو جاتی بات. نہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ دیتا اگر قرآن میں کہ دیکھو نبیوں سے کیا کہتے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے میرا مقام وہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں نبیوں سے وعدہ لیا ہے. نہ ایسا کسی نبی نے اناؤنسمنٹ کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پہلے اللہ کیوں کہہ رہا ہے اس بات کو، قرآن میں کیوں نازل کیا؟ قرآن میں نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نبی پہ الزام نہ لگائے. یہ اپنی طرف سے من گھڑت بول رہے ہیں رسول اللہ کی طرف کہ ہم نے عالم ارواح بھی تھی کہتے کوئی چیز وہاں پہ وعدے ہوئے تھے فلاں فلاں، نہیں ہم عالم ارواح کو نہیں مانتے، یہاں پھر وہاں کے وعدوں کو نہیں مانتے جی، یا پھر وہ کیا ہوا تھا، کون تھے بھائی اس وقت، ہم کیسے مانیں؟ اس طرح کا کوئی اعتراض، کوئی شک و شبہ کسی کے من میں آئے ہی نہ. اللہ خود اپنے کلام میں شامل کر کے کہا عالم ارواح میں نے نبیوں کی جماعت سے وعدہ لیا، ان سب نے اس کو قبول کیا، اور میں خود ان کے ساتھ گواہوں میں شامل ہو کر ان کی گواہی پر میں گواہی دے رہا ہوں. ہاں اس طرح ہوا ہے، انہوں نے میرے وعدے کو قبول کیا اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں. خدا اپنی گواہی کو شامل کر کے ان کی گواہی کو مضبوط بنا رہا ہے، کیونکہ وہ معمولی گواہی نہیں، نبی آخر الزماں کی رسالت کی گواہی تھی، سرکار دو عالم کی رسالت کو قبول کرنے کی گواہی تھی. تو اللہ خود بھی نبیوں کے ساتھ شامل ہو گیا، کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے وعدے میں، تمہارے عہد و پیمان میں شامل ہوں، گواہ ہوں، میں بھی تمہارا گواہ ہوں، شاہد ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں کوئی لفظ خطا ہے حضور پاک علیہ السلام کے صدقہ و طفیل میں معاف فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.